السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈائری۔ ناظرین، آج ہم ایک اہم حلقے کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے NA52 گوجر خان کا حلقہ ہے، اور اس حلقے کی جو پہچان ہے وہ ہے راجہ پرویز اشرف صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، سابق وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں اور موجودہ جو ہیں یہ جو قومی اسمبلی ہے ان کے یہاں پہ یہ اسپیکر بھی رہے ہیں۔ اگر اوورال ہم گوجر خان کی بات کریں تو یہ ایک تحصیل ہے، اس کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ تقریباً 9 لاکھ کے قریب ہے، اور اگر ہم ووٹر کی تعداد کی بات کریں تو یہ ٹوٹل ووٹر جو ہیں وہ یہاں پہ 6,81,000 تقریباً ووٹر بنتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہیں 2 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں PP8 اور PP9۔ PP8 کے اندر ٹوٹل 3,55,000 ووٹر ہیں، PP9 کے اندر جو ہیں وہ 3 لاکھ تقریباً 25,000 کے قریب ووٹر ہیں۔ تو یہاں پہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں وہ بھی اچھے امیدوار ہیں، مضبوط امیدوار ہیں، سابق MNA بھی رہ چکے ہیں اور سابق ضلع ناظم بھی رہ چکے ہیں، راجہ محمد جاوید اخلاص صاحب ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں یہاں پہ وہ راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں۔ تو راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ اس حلقے کے اندر ایک اچھے امیدوار ہیں، ایک تگڑے امیدوار ہیں، اور تقریباً مختلف حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی جیت جو ہے وہ یہاں پہ کنفرم ہے، لیکن ظاہری بات ہے جب کھلاڑی جو ہے وہ میدان میں اترتے ہیں تو مقابلہ ہوتا ہے، اور جیت اور ہار کا پتہ جو ہے وہ ووٹر سے لگتا ہے، ووٹر کس سائڈ کے اوپر جاتے ہیں تو اس کی جیت اور ہار کا پتہ جو ہے وہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے اندر پتہ لگے گا۔ اگر یہاں سے آپ موجودہ صورتحال کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دوبارہ یہاں سے 2024 کے اندر جو ہے وہ ٹکٹ جاری کیا ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کو۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے یہاں سے جو ٹکٹ جاری کیا ہے، ان کے جو پرانے ٹکٹ ہولڈر تھے سابقہ MNA ہیں، ضلع ناظم رہے ہیں سابقہ، وہ ہیں راجہ محمد جاوید اخلاص، ان کو یہاں پہ ٹکٹ جاری کیا ہے۔ جماعت اسلامی نے یہاں سے چودھری عابد کو جو ہے وہ ٹکٹ جاری کیا ہے۔ یہاں سے جو امیدوار ہیں وہ TLP کے بھی امیدوار موجود ہیں، چودھری محمد ریاض، اور اگر چودھری محمد ریاض کی بات کریں تو یہ پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر شامل تھے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز نے کیونکہ ان کو یہاں سے ٹکٹ جاری نہیں کیا تو اب یہ چلے گئے ہیں جی پاکستان تحریک لبیک کے اندر، اور یہاں پہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ اپنا پرسنل ووٹ بینک بھی بہت زیادہ ہے، اور TLP کا ووٹ بینک ہر ڈسٹرکٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے وہ موجود ہے، 10 سے 15,000 20,000 TLP کا اپنا جو ووٹ بینک ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ تو اب یہ چلے گئے ہیں TLP کے اندر اور اچھے امیدوار ہیں، اور یہاں پہ ڈیفینیٹلی پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو ہے ووٹ بینک ہے اس کے اوپر یہ ڈینٹ ماریں گے۔ یہاں پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہاں سے اپنا امیدوار جو ہے وہ نامزد کیا ہے، اور وہ ہے فاروق سیال صاحب۔ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے 2 امیدوار جو ہے وہ میدان میں تھے، کرنل ریٹائرڈ طارق عزیز صاحب بھی چاہ رہے تھے کہ وہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن میں حصہ لیں، لیکن قیادت نے جو ہے اب فاروق سیال کا نام یہاں پہ کنفرم کر دیا ہے۔ اب جو حلقے کی صورتحال ہے اس کے مطابق جو کمپین ہے وہ سارے کے سارے امیدوار جو ہے وہ کمپین سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ جو راجہ پرویز اشرف صاحب کی کمپین ہے وہ زیادہ تر ان کے بھائی کر رہے ہیں، کیونکہ راجہ پرویز اشرف صاحب کے پاس عینی عہدہ ہے، تو یہاں پہ راجہ پرویز اشرف صاحب کے جو بھائی ہیں یہاں پہ بیوروکریسی جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ ان کی سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہاں پہ ان کی مرضی سے جو ہیں بہت سارے کام جو ہیں وہ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر یہاں پہ ہم بات کریں جو حلقے ہیں صوبائی اسمبلی کے، وہ یہاں پہ 2 حلقے ہیں، PP8 ہیں اور PP9 ہے۔ PP8 کے اندر یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو میدان میں کھلاڑی اتارا ہے وہ ہیں خرم پرویز راجہ صاحب ہیں، جو کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کے بیٹی ہیں، وہ یہاں پہ اس حلقے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جاوید کوثر صاحب کو یہاں پہ جو ٹکٹ ہے وہ جاری کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو یہاں پہ امیدوار ہیں وہ ہیں افتخار احمد صاحب، لیکن اس حلقے کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو صوبائی اسمبلی کے حلقے کے اندر ہیں وہ بہت سارے امیدوار تھے اور ٹکٹ چاہ رہے تھے، لیکن ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک بغاوت نظر آ رہی ہے۔ بہت ساری امیدوار جو ہیں وہ آزاد حیثیت کے اندر جو ہے وہ میدان میں موجود ہیں۔ یہاں پہ جو راجہ حمید ہیں، قاضی وقار ہیں اور نوید بھٹی ہیں، یہ گروپ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو قیادت ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ کسی طرح سے راضی کیا جائے اور افتخار احمد صاحب کی سپورٹ کے لیے آمادہ کیا جائے۔ یہاں پہ جو PP9 ہے وہاں پہ چودھری سرفراز گجر ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک آزاد امیدوار ہیں چودھری ساجد گجر فیملی سے ہیں، وہ یہاں پہ موجود ہیں، PTI میں پہلے تھے، اور جو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ دستبردار کروایا جائے۔ جو چودھری سرفراز گجر ہیں ان کی ایک تو یہ ہے کہ یہ گجر فیملی سے ہیں، ظاہری بات ہے ووٹ بینک جو ہے وہ یہاں پہ تقسیم ہو جائے گا گجر فیملی کا، اور اگر یہ ان کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ سرفراز گجر کو اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہاں پہ بھی سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से जो टिकट जारी किया है वो वहीद कासिम है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो यहाँ पे उम्मीदवार हैं वो हैं शौकत अजीज़ भट्टी साहब। तो अगर हम ओवरऑल गोजर खान के हल्के की बात करें तो यहाँ पे NA52 के अंदर जो इस टाइम मजबूत हमें पोजीशन नज़र आ रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राजा परवेज अशरफ साहब की नज़र आ रही है। एक तो उनका जो कद काठ है मुल्क की सियासत के अंदर वो बहुत बड़ा है, मौजूदा स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी की हिमायत है वो यहाँ पे नज़र आती है। उसके अलावा यहाँ पे इनका जो पैनल बना है सूबाई असम्बली के पैनल के अंदर इनके बेटे यहाँ पे मौजूद हैं, और जो दूसरा PP9 है वहाँ पे जो इनके पास उम्मीदवार हैं चौधरी सरफराज गुजर, वो भी एक अच्छे उम्मीदवार हैं, तगड़े उम्मीदवार हैं। और अगर राजा परवेज अशरफ साहब कामयाब हो जाते हैं आज़ाद उम्मीदवार चौधरी साजिद गुजर को इनकी हक में बिठाने के, तो यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओवरऑल जो है यहाँ पे कामयाब होती नज़र आ रही है। लेकिन क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो तो 8 फरवरी 2024 को पता लगेगा। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार की बात करें कौमी असम्बली के अंदर, तो वो भी यहाँ पे अच्छे उम्मीदवार हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, इलेक्शन लड़ने का तजर्बा जानते हैं। और जो TLP के यहाँ पे उम्मीदवार हैं वो भी बड़े तगड़े उम्मीदवार हमें यहाँ पे नज़र आते हैं। तो यहाँ पे इन तीन के दरमियान जो है वो अच्छा मुकाबला हमें देखने को नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो यहाँ पे गोजर खान के अंदर थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है, और यहाँ पे जो मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, और TLP के जो कि मुनरफ हुए हैं, अलहदा हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, जो कि हैं चौधरी मोहम्मद रियाज साहब। जो अगर चौधरी मोहम्मद रियाज साहब जो हैं उनको, क्योंकि पाकिस्तान जो तहरीक लबैक है इनका वोट बैंक जो है वो हर शहर के अंदर मौजूद है, इनका अपना पर्सनल वोट बैंक भी है, तो ये यहाँ पे भी जो है वो अच्छी कंपेन कर रहे हैं और मुकाबले के अंदर मौजूद हैं। लेकिन ऑन पेपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे राजा परवेज अशरफ और उनका पैनल जो है वो हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है और जीत की पोजीशन के अंदर नज़र आ रहा है।